اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو، انسانوں کو اور جنات کو اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی جنات اور انسانوں کو میں نے صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو اس سرزمین پر انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے اس زمین پر جنات بستے تھے، اور آدم علیہ السلام سے پہلے جنات اس سرزمین پر سرکشی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ جنات کو اس زمین سے بھگا دیا اور وہ اب پہاڑوں اور سمندروں میں رہ رہے ہیں۔ جنات میں بھی مسلمان ہے اور کفار ہے۔ بہت سے جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقاتیں کی ہے، مسلمان ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھا ہے۔ دوستو، اس زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ آخرت کی فکر کے لیے یہ زندگی اللہ نے ہم کو دی ہے۔ کسی کا 100 سال ہے، کسی کا 50 ہے، کسی کا 10 ہے، کسی کا 15 ہے، یعنی جو بالغ ہوئے، نابالغ کے لیے تو کوئی حساب کتاب نہیں۔ جو بالغ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں آ گئے، ان سے سوال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے زندگی کے بارے میں پوچھے گا کہ اس زندگی کو کیسے گزارا، اپنے اللہ کو راضی کیا یا اپنے عمر کو ضائع کیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نوازے دنیا اور آخرت میں۔ دوستو، فرماتے ہیں کہ جہنم یعنی ایک خوفناک گڑھا ہے، ایک ایسا گڑھا ہے کہ اس کی لمبائی، چوڑائی، گہرائی صرف اللہ کو معلوم ہے، اور وہاں پر جتنے دردناک عذاب ہے سب وہاں پر ہے۔ وہاں پر بچھوؤں کا عذاب ہے، سانپوں کا عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے، بخار کا عذاب ہے، یعنی جتنی بھی تکلیف ہے وہ سب جہنم کے اندر ہے۔ دوستو، جہنم میں سب سے پہلے جو جہنم کی آگ جس سے بھڑکائی جائے گی وہ 3 لوگ کون ہے؟ وہ 3 لوگ دوستو، سب سے پہلے جو جہنم میں ڈالا جائے گا، جس سے جہنم کی آگ کو بھڑکائی جائے گی، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سب سے پہلے جہنم میں عالم کو ڈالا جائے گا۔ کون سے عالم کو؟ اس عالم کو جس نے حق چھپایا، جس نے مخلوق کے ڈر سے اللہ کا حق چھپایا، جو اللہ کا کلام ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہے، جو مکمل ضابطہ حیات ہے قرآن پاک، اس عالم نے حق کو چھپایا۔ اس عالم نے اپنے نام کے لیے، اپنی زندگی اپنے نام کے لیے
یعنی جو بھی کرتا رہا صرف اپنے نام کے لیے، تو اللہ اس کو جہنم میں سب سے پہلے ڈال دے گا، اور اس سے ہی جہنم کی آگ کو بھڑکائی جائے گی۔ اس کے بعد دوسرا جو شخص ہے وہ سخی ہوگا۔ کون سا سخی ہوگا؟ وہ سخی ہوگا جو اللہ کے نام پر نہیں بلکہ اپنے نام پر سخاوت کرتا ہو تاکہ لوگ اسے سخی کہیں۔ یہ تو آج کل بالکل عام ہے بھائیو۔ 1 کلو آٹا کسی بیوہ کو دیتا ہے، کسی غریب کو دیتا ہے، کسی یتیم کو دیتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک فوٹو بنا لیتا ہے اور اسے فیس بک پہ ڈال دیتا ہے تاکہ لوگ اسے سخی کہیں۔ کوئی 500,000 روپیہ کسی کو زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے ساتھ تصویر کھینچ لیتا ہے اور سوشل میڈیا پہ اسے شیئر کرتا ہے تاکہ لوگ اسے سخی کہیں۔ یہ سخاوت نہیں دوستو، یہ صرف دکھاوا ہے، اور دکھاوے کی سخاوت اللہ کو پسند نہیں۔ یہ سخاوت اس کے منہ پہ ماری جائے گی، اور دوسرے نمبر پر اس شخص کو جہنم میں سب سے پہلے حق کو چھپانے والا عالم اور اس کے بعد اپنے نام کے لیے سخاوت کرنے والا سخی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر جو شخص ہے دوستو، وہ کون ہے؟ وہ شہید ہے۔ کون سا شہید ہے؟ وہ شہید ہے جو اپنے مشہوری کے لیے شہید ہوا ہو، اپنے نام کے لیے شہید ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اپنے نام کے لیے شہید ہوا ہو۔ تیسرے نمبر پر اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس کے بعد حساب کتاب ہونے پر جہنم میں جس کا جتنا بھی گناہ ہوگا اس گناہ کے مطابق اسے سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرتا، انصاف کرتا ہے۔ جہنم میں جس کی جتنی گناہ ہوگی وہ اتنا ہی عذاب میں ہوگا۔ کوئی آگ کے پہاڑ پر زنجیروں سے بندھا ہوا پڑا ہوگا، اور جہنم کے جو فرشتے ہیں وہ اندھے بھی ہے، جو عذاب دینے والے فرشتے ہیں ان میں اندھے فرشتے بھی ہے، بہرے فرشتے بھی ہے، جو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی سنتے ہیں، کسی کی بھی نہیں سنتے۔ اللہ کا جب حکم اسے ہو جاتا ہے کہ اس کو مار، تو وہ مارنے پہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا مارنا بھی ایسا نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بڑا پتھر اٹھاتا ہے، اور جہنم میں جس کو اللہ کا حکم ہو کہ اس کے سر پہ مار دے، اس کے سر پہ مار دیتا ہے۔ جہنم میں کچھ ایسے جہنمی ہوں گے جو آگ میں تو ہوں گے، لیکن ان کے پیٹ میں سانپ اور بچھو ہوں گے۔ اندر انہیں یعنی اندر اس جہنمی کو پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو ڈسے گا، اور باہر سے آگ کی عذاب ہوگی۔ دوستو علماء فرماتے ہیں کہ اگر جہنم کے آگ سے کسی کو نکالا جائے اور اس دنیاوی آگ میں اسے ڈالا جائے تو اسے ٹھنڈ لگ جائے گی۔ جہنمی جب اپنے عذاب سے تنگ آ جائیں گے تو اللہ سے عرض کریں گے، یا اللہ ہم پر بارش برسا، جیسا کہ دنیا میں بارش برستی تھی ہم پر بارش برسا۔ ہزاروں سال تک وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں گے اور روتے رہیں گے۔ ہزاروں سال آخرت کے حساب سے، یعنی ایک دن آخرت کا جو 70,000 سال کے برابر ہوگا، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ 5,000 سال کے برابر ہوگا، یعنی یہ ہزاروں سال اللہ تعالیٰ کے سامنے چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ کیوں بونک رہے ہو، کیا مانگتے ہو؟
تو یہ جہنمی اللہ سے فرمائیں گے یا اللہ ہم پر بارش برسا، تو ان پر بچھوؤں کی بارش برسائی جائے گی۔ یہ جہنمی اور بھی روئیں گے کہ اللہ اسے روک لے، اس بارش کو روک لے۔ کئی سالوں تک یہ عذاب ان پر رہے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بارش کو روکے گا، اور ان پر جہنم کے اندر اور بھی عذاب سخت کر دیا جائے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں نیک راہ پہ، سیدھے راہ پہ چلا دے، اور اس راستے پہ ہمیں چلا دے جو نبی کا راستہ، صحابہ کا راستہ، جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا صحابہ کے ذریعے، جس سے اللہ راضی ہو، اس راستے پہ اللہ ہم کو چلائے۔ دوستو، یقین کرے کہ یہ دنیا کی زندگی یہ فانی ہے، ایک دن جانا ہے، وہ معلوم نہیں کہ کب ہے، آج ہے، کل ہے، مہینے کے بعد ہے، سال کے بعد ہے، 2 سال کے بعد ہے، 10 سال کے بعد ہے، لیکن جانا ضرور ہے۔ اس دنیا میں صرف، پورے کائنات میں صرف رہنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، صرف اللہ ہی کا ذات باقی رہنے والی ہے۔ بقایا جتنا کائنات ہے سب نے فنا ہونا ہے، چاہے وہ فرشتے ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ سمندر ہو، چاہے حیوانات ہو، چاہے نباتات ہو، چاہے جنات ہو، اور چاہے انسان ہو، سب نے فنا ہونا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ حساب کتاب نہ حیوانات کو دینا ہے، نہ ہی نباتات کو دینا ہے، نہ ہی پہاڑوں نے دینا ہے، نہ ہی زمین نے دینا ہے، اور نہ ہی سمندروں نے دینا ہے۔ حساب اور کتاب جو دینا ہے وہ انسانوں اور جنات نے دینا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو انسان اور جن کھڑے ہوں گے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا کام ہوا کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنا تو بیڑا غرق ہوا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے، ایک سجدے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اگر وہ سجدہ خلوص دل سے ہو۔ ایک استغفار سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ استغفار خلوص دل سے ہو۔ بندے کا جو حق ہے وہ دینا پڑتا ہے، چاہے وہ زمین، یعنی کسی کی زمین قبضہ کی ہو، یا کسی کا پیسہ قبضہ کیا ہو، کسی سے پیسہ لیا ہو، کسی کا حق ہے وہ اسے دینا پڑے گا۔ کسی کو ستایا ہے اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ بقایا جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے توبہ کرے، یا اللہ میری توبہ، آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ انسان ہے، خطا کا گھر ہے، پھر گناہ ہوئی پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہوئی پھر توبہ کر لے۔ جب تک سانس ہے تو چانس ہے، جتنے گناہ ہوں گے اتنی ہی بار توبہ کر لے۔ اللہ کے در میں، اللہ کے در میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے توبے کے انتظار میں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی گنہگار گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو آسمانوں میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ چراغاں کرو آسمان میں، میرا ایک نافرمان آج فرما بردار بن کے میرے سامنے کھڑا ہے اور توبہ کر لی ہے، ایک جہنم والا جنتی بن گیا ہے۔ کیا نظارہ ہے میرے بھائیوں اور دوستو ہمارے رب کی مہربانیوں کا، کہ وہ ہم پر کتنا مہربان ہے۔ لیکن مہربانیاں اس کی صرف اس دنیا میں ہے، اور اس جہاں میں اللہ تعالیٰ مثقال ذرۃ خیر یرا مثقال ذرۃ شر یرا، یعنی مثقال کے برابر اگر کسی کی نیکی ہے تو اس کو وہ نیکی کا یعنی صلہ ملے گا، اور اگر کسی کی گناہ ہے تو اس کو گناہ کا صلہ ملے گا، اور اگر کسی کا حق ہے تم پر مثقال کے برابر تو وہ بھی اللہ تعالیٰ تم سے آخرت میں نکالے گا۔ قبر کی زندگی پڑی ہے آگے، قبر نے آنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور ہم نے قبر میں جانا ہے۔ فرشتوں نے ہم سے سوال پوچھنی ہے، اس کے بعد ہمارا فیصلہ ہوگا کہ ہم کس مرحلے میں
پہنچے ہیں؟ کیا ہم جنتی ہے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کیا ہے یا ناراض کیا ہے؟ ہماری خطائیں ہمارے اچھے کاموں سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ یہ اس کا فیصلہ قبر میں ہونا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ، صراط مستقیم پہ چلا دے، اس راستے پہ چلا دے جو تجھے پسند ہے، جو تیرے نبیوں کا راستہ تھا، اس راستے پہ چلا۔ اس کے ساتھ دوستو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم۔